فطرت کا سرود عدلی اس کے شب و روز آہنگ میں یکتا صرف سورہ رحمان. یعنی جس طرح سورہ رحمان کے اندر ایک دیکھو اگر سمجھ بھی نہ بھی آتی ہو نا تو اس میں جو ہے نا ایک موسیقیت ہے. یعنی اگر قاری اس کی اچھی طریقے سے قرأت کر رہا ہو تو انسان ویسے ہی جھوم جاتا ہے. تو اپنے سر نے کہا ہے کہ میں 80 سال بلکہ میرا اب 82واں سال شروع ہو گیا لیکن آپ یہ سن کے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو اس بات کو سمجھیں کہ یعنی فکر اقبال کا جس طرح وہ سرچشمہ و منبع جو ہے قرآن ہے تو لا الہ الا اللہ جو ہے محمد رسول اللہ جو اس کا بنیادی ہے کہ ہم اللہ کے سوا ہمارا کوئی حکمران نہیں. اور جب یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے تو میں آپ کو چند اشعار سناتا ہوں توحید کے حوالے سے. یہ بھی ضرب کلیم ان کا ایک عنوان ہے جس میں انہوں نے نقطۂ توحید. آپ تو ماشاءاللہ اساتذہ ہیں, آپ کی فکر بہت اچھی ہے. تو وہ فرماتے ہیں بیاں میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے, لا الہ الا اللہ محمد کہتے بیاں میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے, تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے. بیاں میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے, تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے. وہ رمز شوق کے پوشیدہ لا الہ میں ہے, وہ رمز شوق کے پوشیدہ لا الہ میں ہے, طریق شیخ فقیہانہ ہو تو کیا کہیے. کہتا ہے جب انسان کہتا ہے, جب اللہ پر توحید پر ایمان لاتا ہے تو پھر اس کے سامنے کیا ہوتا ہے. کہتا ہے یہ ساری کائنات اللہ نے میرے لیے بنائی ہے, یہ زمین, یہ پہاڑ, یہ جتنی نعمتیں ہیں سب اللہ نے میرے لیے بنائے. تو ایک خاص قسم کا جو سرور پیدا ہوتا ہے. وہ رمز شوق کے پوشیدہ لا الہ میں ہے, طریق شیخ فقیہانہ ہو تو کیا کہیے. سرور جو حق و باطل کی کارزار میں ہے. کہتا ہے اللہ کی رضا کے لیے کسی کے ساتھ کشمکش یعنی دوستی اور دشمنی اس کا بیک گراؤنڈ اللہ کی رضا ہو تو کہتا ہے یہ کچھ اور ہی بات ہے. سرور جو حق و باطل کی کارزار میں ہے, تو حرب و ضرب سے بیگانہ ہو تو کیا کہیے. وہ کہتا ہے تیری دوستی کبھی بھی اللہ کی رضا کے لیے یا تیری مخالفت نہیں, لہذا تجھے کیا پتہ ہے. جہاں میں بندہ حر کے ہیں مشاہدات کیا, تیری نگاہ غلامہ نہ ہو تو کیا کہیے. مقام فقر ہے کتنا بلند شاہی سے, میرے بیٹو مقام فقر ہے کتنا بلند شاہی سے, روش کسی کی گدایا نہ ہو تو کیا کہیے. تو بات یہ ہے کہ یعنی فکر اقبال میں سمجھتا ہوں کہ یعنی آپ یہ سن کے خوش ہوں گے کہ 1915 میں جب انہوں نے اسرار و رموز بے خودی لکھی, جس میں خصوصی طور پر یہ ہندوستان میں ایٹ دیٹ ٹائم مسلمان یہاں 7 کروڑ تھے. تو جب اسرار و رموز بے خودی علامہ نے لکھی تو ایک بونچال آ گیا کہ یار اس نے کیا کر دیا کہ یہاں یہ 1857 کے بعد انگریزوں نے اتنا بہیمانہ ظلم تشدد اسپیشلی مسلمانوں کو, ہزاروں ہمارے علماء کو جو ہے انہوں نے پھانسیاں دی ہیں. تو ایک غلامی جو تھی لوگوں کے ذہن میں آ گیا تھا کہ یار بڑا مشکل ہے نا. تو اقبال کا سارا کلام جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں پھر خلفائے راشدین وہ ابتدائی زمانہ جو ہے نا اس پر جو ہے نا, تو شکوہ دیکھیں 1911 میں. تو حالانکہ یہ سارا ان کا جو انداز تھا وہ یہ تھا کہ لوگ بیدار ہو جائیں کہ وہ مسلمان کبھی غلام ہو ہی نہیں سکتا. لیکن ہے کہ ایٹ دیٹ ٹائم جو ہے آپ دیکھیں کہ بجائے سے اپریشیٹ کرنے کے لیے الٹا اس پر فتوے لگائے. تو وہ ایک منٹ فون کیا ابھی علامہ صاحب کے حوالے سے جو سورہ رحمان کا ذکر کیا, اللہ کی شان میں نے تلاوت کی تو وہی چیز میرے سامنے بھی آئی. تو جو دعائیہ کلمات سامنے آتے ہیں, الہی ہر لہجہ نئی شان ملے نئی اٹھان, ہم سب طالب ہیں, اب اس رب سے مانگنا ہے. یہ اپنے اقبال کا انہوں نے ترجمہ کیا ہوا اپنے. جی جی اچھا ڈاکٹر صاحب ایسا ہے کہ پیریڈ یہ سمجھنے جب 25 منٹ ہمارے پاس ہوں گے مزید. اچھا اتنی ہے نا.
25 منٹ تاکہ ان کے سیشن 25 منٹ ہو جائے. 10 منٹ رہ گئے ان کے. 10 منٹ میں ان کی یعنی جو گفتگو ہے ان کی 10 منٹ میں جو صحیح پیغام ان تک پہنچ جائے نا, کیونکہ ابھی پیریڈ میں انہوں نے جانا ہوگا. ٹھیک ہے بیٹو, بات یہ ہے کہ ضرب کلیم میں خصوصی طور پر ایک جو ہے عنوان ہی ہے اساتذہ. آپ خوش ہوں گے سنتے کہ اقبال نے اتنا کہ وٹ ڈز اٹ مین اساتذہ. اب علامہ اقبال نے جو 1926 میں مدراس میں جو انہوں نے لیکچر دیے تھے 1926 میں, وہ 7 لیکچرز ہیں. انگریزی میں کہتے ہیں اس کو ریکنسٹرکشن ریلیجس تھاٹ ان اسلام, اردو میں اس کا ترجمہ ہے تشکیل جدید الہیات اسلامیہ. اور آج یہ سارے لوگ مان گئے ہیں کہ اس وقت دنیا میں پورے عالم اسلام میں اگر کوئی ایتھینٹک لٹریچر ہے قرآن اور اسلام کے اوپر تو اس میں وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کا بحیثیت مجموعی مقصد تو یہ ہے, بیٹا یہ میرے الفاظ نہیں ہیں, قرآن کا بحیثیت مجموعی مقصد تو یہ ہے کہ ذہن انسانی کے کائنات اور خالق کائنات کے ساتھ گونا گو روابط ہیں. قرآن ان کا برتر اور اعلیٰ شعور پیدا کرتا ہے. اور انگریزی میں یہ ان کا نام دا مین پرپز آف قرآن از ٹو اویکن ان مین دا ہائر کانشیسنیس آف گاڈ اینڈ دا یونیورس. تو اب اساتذہ کے حوالے سے علامہ فرماتے ہیں کہ مقصد ہو اگر تربیت لال بدخشاں, یعنی یہ جو ہمارے بچے ہیں یہ ڈاکٹر جی بالکل لال بدخشاں ہیں. آپ کو پتہ ہے دنیا میں یہ بدخشاں جو ہے نا بڑے وہاں لال اور یاقوت. کہتا ہے یہ جو یوتھ ہے, یہ جو بچے ہیں, یہ جو اسٹوڈنٹ ہیں, اگر آپ کا مقصد یہ ہے, اگرچہ ہمارے پورے نظام سے آپ جڑے ہوئے ہیں, اللہ کرے وہ میں پورا امید ہوں انشاءاللہ وہ ٹائم آنے والا ہے کہ ہم سارے اس سائڈ. کہتا ہے مقصد ہو اگر تربیت لال بدخشاں بے سود ہے بٹکے ہوئے فرشود کا پرتو. یہ جو اس میں ٹیکنالوجی ہے نا کہ یہ زمین اور یہ گردش کے دوران لال بدخشاں کے جو وہ غاریں ہیں وہ جب وہ سورج کے اینگل پر آتی ہیں تو وہ چٹانیں پگھل جاتی ہیں. تو جیسے ہی وہ زمین ٹرن کرتی ہے یا سورج کا رخ بڑھتا تو وہ شعائیں ان چٹانوں میں وہ جو پگھلا ہوا میٹیریل ہے اس میں تو وہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. بعد میں وہ جو ہے نا یہ قیمتی. تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اساتذہ جو ہیں, آپ جو عظیم لوگ ہیں, یہ آپ نے ان کو ہیرے اور موتی بنانا ہے. اگر مقصد ہے اگر تربیت لال بدخشاں بے سود ہے بٹکے ہوئے خورشید کا پرتو, دنیا ہے روایات کے پھندوں میں گرفتار, کیا مدرسہ کیا مدرسے والوں کی تگ و دو. کر سکتے تھے جو اپنے زمانے کی امامت, وہ کون نہ دماغ آج زمانے کے ہیں پیروں. تو میرے بیٹو آپ سے جو ہے نا یہ میں نے اس لیے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمارے اساتذہ جو ہیں وہ اگر فکر اقبال سے لیس ہوں تو آگے جو ہے نا وہ ہمارے طلباء جو ہے نا ان میں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اقبالیات, یہ سائنس, فزکس, کیمسٹری, یہ جو جتنی بھی بکس ہیں آپ یقین جانیں اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے. تو باقی 2-4 منٹ رہ گئے. میں کہتا ہوں اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں تو سوالات سے بھی بڑا مسئلہ اگر کسی قسم کا, یہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے بتاتے ہوئے کہ میں ایکسپرٹ تو نہیں ہوں لیکن چونکہ کافی عرصے سے پڑھ رہا ہوں. اقبال کا میں مرید نہیں ہوں, میں طالب علم ہوں. تو آپ کو یہ سن کر خوشی بھی ہوگی کہ اس عمر میں بھی مجھے 5000 سے زیادہ شعر جو ہیں اقبال کے یاد ہیں. آپ تو ماشاءاللہ نوجوان ہیں اور کم از کم یار 1% شعر تو آپ کو آنا چاہیے. اقبال کے ٹوٹل اشعار 16,000 ہے. آؤٹ آف 16,000 9,000 پرشین میں ہیں, 7,000 جو ہے نا. تو اگر یہ آپ دیکھیں نا یہ بچوں کی جو دعا ہے, لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, کیا بات, لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, زندگی شمع کی صورت و خدایا میری, دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے, ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے, ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت, جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت, زندگی ہو میری
پر بیٹا میں نے کئی دفعہ سلوکی سفر کے دوران بچے مجھے ملتے ہیں نا، تو 8ویں 9th کے طلباء کو جب میں نے پوچھا نا کہ بیٹا کبھی پروانہ دیکھا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں ہم نے تو نہیں دیکھا. تو ایک بات کہتے ہیں زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب، میرے اللہ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ. کوئی سوال کریں، کھل کے کریں، کوئی ایسی بات نہیں. میرا ایک سوال ہے جی جی. علامہ اقبال عام جتنے بھی پوری دنیا پھیلا ہے اس میں ان کی شاعری ہے، لیکن اس میں ہمارے جو جدید شعراء ہیں ان میں اور ان میں بہت بڑا ڈفرینس ہے. جو میری تحقیق اپنی پرسنل میں بات کر رہا ہوں اس میں اختلاف نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک میٹھی چیز بیکری میں بنتی ہے، ایک میٹھی چیز اللہ نے پیدا کی ہے کھجور سے، کھجور پیدا کی ہے، لیکن دونوں میٹھی ہیں لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، ان کی کوالٹی میں فرق ہے. یہی حالت جدید شعراء اور علامہ اقبال بھی. علامہ اقبال کی شاعری نہ ان کی اپنی تھی نہ خود ساختہ تھی. ایک شاعری وہ ہے جو یہاں سے کریٹڈ کر کے عام قافیے جوڑ کے بنا لیتے ہیں، یہ ظلم ہے شاعری کے ساتھ. ایک شاعری وہ ہے جو آواز یہاں سے اللہ کی طرف سے اور اس میں اثر ہے اور دنیا اس اثر سے متاثر ہوئی. ہر ایک کا قلب متاثر ہوا کیونکہ وہ قلب کی آواز تھی اور قلب متاثر ہوا. اس کے مقابلے میں وہ پوئٹری جو ہم نے کریٹ کیا خود قافیے جوڑ جوڑ کے الفاظ کے یا زبان درازی پہ عبور کی وجہ سے ہم نے کریٹ کیا، اس میں کوئی اثر نہیں ہوتا. علامہ اقبال کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ ہم بے کو نہیں کہہ سکتے بے انبیاء کا حاضر نہیں، لیکن وجدان ان کی جتنی شاعری ہے وہ وجدانی ہے اور وجدانی شاعری میں اللہ نے اثر رکھا ہے کیونکہ وہ آواز علامہ اقبال کی خود نہیں تھی، اس کی اپنی کریشن نہیں تھی. ہم اس کی ذات کو اس میں لا سکتے ہیں کہ اس کی جسم سے نکلی ہے، اس کی ذات سے نکلی ہے، لیکن وہ آوازیں جو شاعری کی صورت میں آئی ہیں ہمارے تک پہنچی ہیں جو آج محفوظ ہیں کہ جس سے ہم بہت متاثر ہیں، وہ اللہ نے ایک ویجدانک کیفیات سے نکالی ہے. اور شاعری نام ہی ویجدانک کیفیت کا ہے، نہ کہ ذہنی کریشن کا ہے. اس لیے شاعری کے ساتھ یہ ظلم نہ کیا جائے کہ آپ اس کو تو اس کے قافیے جوڑیں اور اس کو شعر کی شکل دیں، یہ شاعری نہیں ہو سکتی، یہ آپ کے خیالات ہو سکتے ہیں. اس میں بات یہ ہے کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں نا، جس وہ کلچر ثقافت سے ہمارا جو تعلق ہے نا، بات یہ ہے کہ ہماری یہ جدید شعرا جو ہے نا. اچھا ایک اور بات جو ہے نا، اقبال نے اللہ رحمہ نے کہا ہے کہ یہ غم جانا اور غم دوراں، جس میں یہ ہمارے نا محبوب کی زلفیں، محبوب کی آنکھیں، ہائے ہائے اور رونا دھونا جو ہے نا، یہ ہے غم جانا اور غم دوراں. لیکن اقبال اللہ رحمہ کہتے ہیں کہ میری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ، میری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ کہ میں ہوں محرم راز درون میں خانہ. وہ کہتا میں اللہ کے گھر کا بھیدی ہوں، تو وہ میں تمہیں بھید بتاتا ہوں. تو بیٹا دوسری بات یہ ہے کہ یعنی ایز اے طالب علم اقبالیات کے کہ یعنی سارا کلام میں نے گنگالا ہے، تو یعنی میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ 1200-1400 سال کی تاریخ میں کبھی اقبال کو آپ جب ڈیپتھ سے پڑھیں گے تو یعنی قبل مسیح یعنی یہ سقراط، افلاطون، ارسطاٹل جو ہیں، آپ کو پتہ ہے آج میرے خیال آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جس طرح آج آئنسٹائن کا دور ہے، اس دور میں جبکہ اور آج بھی ہمارے بعض وہ بک سٹال میں افلاطون کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ معلم اول ہے. جتنی دھجیاں، جتنا آپریشن اقبال نے سقراط کا، افلاطون کا اور ارسطاٹل کا کیا ہے، لیکن دیکھو کتنا المیہ ہے کہ ہمارے دانشور، ہمارے حکمران ایک دوسرے کہتے ہیں بڑا ارسطو آ گیا. آپ جانتے ہیں کہ علم استقراجی اور علم استقراء کیا ہے؟ قرآن جو ہے علم استقراء ہے، غور و مشاہدہ اور فکر. اور یہی جو ہے نا یعنی ہم میں اور فرشتوں میں کیا فرق ہے؟ یعنی جو اقبال کا وہ پیغام خودی ہے وہ آسان لفظوں میں یہ ہے، اور تم اللہ کے نائب ہو،
اللہ کے یہاں کے پرنسپل کا جو پین ہے، جو قاصد ہے، آپ دیکھو وہ باہر سٹول پر بیٹھا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اوے تم اندر نہیں جا سکتے ہو، میں اس کا قاصد ہوں، اوے ہم اللہ کے نائب ہیں۔ اور اسی وجہ سے اقبال نے بعض شوقی میں اللہ سے ایک وہ بال جبریل میں کہتے ہیں یہی آدم ہے سلطان بحر و بر کا، اوے اللہ میاں یہ 20ویں صدی کا مسلمان یہ تیرا نائب ہے، یہی آدم ہے سلطان بحر و بر کا، کہوں کیا ماجرا اس بے بصر کا، نہ خود بھی نہ جہاں بھی نہ خدا بھی، یہی شاہکار ہے تیرے ہنر کا۔ تو اصل بات جو ہے نا، وہ جو ایک جگہ اقبال کہتے ہیں نا کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری، تو یہ رضا سے مراد ہے کہ یو شوڈ ہیو ٹو کوالیفائڈ یور سیلف ایز اے خلیفہ ہے آج۔ تو یہ چیز بہت بہت یار شکریہ، تھینک یو۔ ہاں بیٹا، general opinion, quality is the criticism of life. What it was says, life is the criticism of life. What you have to define is the نہیں بیٹا میں جو نہیں سمجھا نہیں۔ شاعری بات کہتا ہے کہ شاعری زندگی کی تنقید، زندگی شاعری کی تنقید ہے۔ کیسے؟ زندگی شاعری کی تنقید ہے۔ تنقید ہے۔ اصل بات ہے بیٹا، جو یہ بے شمار ڈائمینشن ہے، اقبال ہماری جو ہے نا رہنمائی کرتا ہے، اور جیسے جیسے آپ کو اقبال پڑھیں گے آپ کو سب سے بڑا زیادہ فائدہ یہ ہوگا کہ آپ قرآن کی طرف جائیں۔ اب دیکھیں نا، میرا دل کرتا ہے کہ آپ کو میں وہ جواب شکوے اس کو سمجھانے کے لیے، یہ جواب شکوے میں علامہ اقبال نے جو 1913 میں جب خود اپنی باتوں کا اللہ کی طرف سے جواب دیا، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ مسلے کو قید ہے اونچے میں پریشان ہو جا، رخت بردوش ہوائے چمنستہ ہو جا، ہے تو نغمائے تو ذرے سے پیامہ ہو جا، نغمائے موت سے ہنگامہ طوفاں ہو جا، قوت عشق سے حسد کو بالا کر دے، زہر میں اسم محمد سے میرا یہ اسم محمد ہو نہ یہ دور تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساکی ہو تو میں بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی کا شمادہ اسی نام سے کہا گیا۔ اللہ کہتا ہے عبادت کو فکر نہ کر، عبادت میں کرتا ہوں، کہ دشت میں دامن اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دشت میں دامن کو سار میں میدان میں ہے، بحر میں موت کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کرتے کہتا ہے چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک ہے، ابد تک رفت شان رب کا ذکر۔ پھر افریقہ شاعری میں آنکھ کی پتلی کو مرد میں چشم کہتے ہیں، اگر زمین آنکھ ہے تو اس کی پتلی افریقہ، مرد میں چشم زمین یعنی وہ کالی دنیا، وہ تمہارے شہداء پالنے والی دنیا، گرمی مہر سے پروردہ الالی دنیا، عشق والے جسے کہتے ہیں جلالی دنیا، تپش اندوز اسی نام سے ہے پارے کی طرح، وہ تازہ نور میں ہے آنکھ کے تارے، آخر میں جو بڑا پھنسا۔ اور یہ بیٹا یہ آپ کو سارے آئیں گے، پلیز میں آپ کو واسطہ دیکھتا ہوں، یہ یاد کرو۔ اور یہ عموماً ہمارے لوگ زندہ باد کرانے کے لیے صرف ایک شعر پڑھتے ہیں، یہ 3 شعر ہیں، بند ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر اقبال اے میرے درویش تو کامیاب ہونا چاہتے تو سن، عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری۔ اقبال اگر تو کامیاب ہونا چاہتا ہے، یہ غور و فکر مشاہدہ سائنس ٹیکنالوجی یہ تیری ڈھال ہے، عقل ہے تیری سفر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ماسوائے اللہ کے لیے آگ ہے تدبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تدبیر ہے تدبیر تیری، کی محمد سے وفات تو نے یہ جہاں چیز ہے کیا پاکستان۔ یہ ساری یہ جو کی فارسی میں شاعری اس کا ابھی کیا
तुम्हें तर्जुमा किए किसी ने ये बेश पार हो यानी वही इनके अल्फाज क्योंकि आप जब पहले तो लोगों की फांसी थी आप मैंने फारसी में और साइंस में लेकिन 1960 हाँ वो सब तो ठीक है फिर आप तो बताएं हमने पढ़ी है और नहीं आप पढ़ा रहे हैं फारसी लेकिन अब जब उसे देखेंगे तो समझेंगे कैसे कि उसके लिए उर्दू भी आ गई है ये मैं उसके काम से इतराज़ में बात करी है कि शौक जब आपके अंदर एक शौक हो, आपके अंदर एक जो है ना जुनून हो कि ये क्या है, बल्कि मैं तो बेटा यहाँ तक कहूँगा कि मुझे सबसे बड़ा फ़ायदा है कि मैं शऊरी तौर पर मुसलमान हो गया। मुसलमानों के घर बड़ी बात का बुरा होना है, मैं पैदा मुसलमानों के घर में हूँ कि मैं शऊरी तौर पर मुसलमान हुआ हूँ। तो आपको घर में मैं एक बात पढ़ के हूँ, इस बात पढ़ के सबसे बड़ा फ़ायदा है कि बंदा शऊरी तौर पर मुसलमान होता है और कुरान और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ डॉक्टर साहब ये जो मेरे दादा जान के भाई थे, he never did this. एक दिन भी स्कूल में गए, टोटली अनपढ़। इकबाल रहमतुल्लाह की तमाम किताबें हमारे घर में थी, वो सारे का सारा कलाम मुझे जुबानी याद था, चाहे वो फारसी का है। कोई आदमी उनको ऑथेंटिक समझते थे कि ये गलती आपसे बता दो, वो समझा देते किश्त हमने इकबाल नेवर कभी स्कूल गए ही नहीं। तो आपकी क्या हालत है? हम अनपढ़ इस बात में, बाद के मामले में अनपढ़। डॉक्टर साहब ये वालियात देती है, इसमें अमलियत पसंद है, अमलियत है, लेकिन हमने प्रैक्टिकली देखा है, खास कर अब ये तो हमारा अलमिया बन चुका है कि हम कहते कुछ और हैं और हमारी जो ज़ाहिर तस्वीर है वो बिल्कुल क्वाइट डिफरेंट होती है। हमारी बातों की, हमारी ज़बान की, हमारे दिल की क्वाइट डिफरेंट होती है। ये बात हम हकीकत को मान लें, ये हमारी बेइज्जती है लेकिन हमें माननी पड़ेगी। लेकिन ये मुझे बताएं कि जहाँ तक अमलियत है तो कुरान में सूरह शुअरा के आखिरी आयात में शुअरा के बारे में अल्लाह ने जो फरमाया है कि शायद लोग जो वैज्ञानिक शायर थे, ये नहीं है मैं क्रिएटिव शायर को मैं नहीं मानता, ना मैं उसको तस्लीम करता हूँ, ना मैं हिम्मत का उसकी शायरी असर करती है, ये मैं अपनी ज़ात की बात है। हाँ, मैं एक महफिल में बैठे तक वाजियात की महफिल कभी नहीं थी, एक बंदे ने खड़े हो बताया कि मैं आपको महफिल के आदाब बता दूँ। अब उसकी जो ज़ाहिरी हालत थी, यहाँ तक उसने शर्ट पहनी हुई थी, पैंट पहनी हुई थी, शीट उसकी पीछे अमिताभ का मॉडल रखा, वो उधर खड़ा हुआ था और वो हमें समझा रहा था इक़बालियात के आदाब। ये हमारी आदत है, हम क्या कलामों तक ही वाबस्ता रहेंगे या हमें कोई इसकी प्रैक्टिकली कोई भी शेर हमें हमारे किरदार से नजर आनी चाहिए। क्या हम कलाम ही याद करते रहेंगे या कलाम की तशरीहात भी बयान करते रहेंगे या उसके उसकी कुछ तो प्रैक्टिकल कम अज़ कम बहुत नहीं तो एक साया से ही नजर आ रहे हैं। तो सारी तस्वीर तो हमारे पास कोई बात नहीं है, साया तो कम अज़ कम नजर आ रहे हैं। बाकी हम जो कुछ हम बयान कर रहे हैं इसकी कुछ हमारे अंदर इसके कुछ असरात भी हैं। बात ये है कि एक बात मैं आपको बताऊँ कि ये मैंने तो सदियों की बात की है, हम इस मानी में शुरू के हाल से हमारा वास्ता है तो बेटा ये आपका या ये जो आपको लाखों लोग नजर आते हैं इनका कोई कसूर नहीं है, ठीक है। आप देखो तो फिरका वारियत है, अब एक हमारा बच्चा जो ज़्यादा महफिल का या मिडिल पास है, अब वो एक मुख्तलिफ माहौल में रहता है, वहाँ 8-10 साल वो जब बेचारा बाहर निकलता है तो वो कहता है मैं ठीक हूँ बाकी सारे। तो ये जब हम इसको यानी सिस्टम और निज़ाम से जब हम डील करेंगे और फिर आज 21वीं सदी में यानी हम इसे ये ग्रुप से बात करना पड़ेगी कि ये फिक्र इकबाल जो है हमारा कोई भी हुक्मरान है या कोई भी है या कोई भी हमारी फिक्र है ये रिलेक्टेड है, ये झिझकते हैं ये कि यार अगर इसको इकबाल को हमने अगर रियासत जो है वो इसकी सरपरस्ती करे तो खास करके जो यूथ है वो कहते हैं यार ये तो हमारे लिए फिर सबसे बड़ी बात है कि ये बैनर को हमें सजा आपको डर आप तो माशा पढ़े लिखे हैं कि जब बरतानिया यहाँ आया तो सबसे पहले उन्होंने अपने एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है जो इंसानी समाजियात पर जो उलूम है दैट इज कॉल्ड ये एंथ्रोपोलॉजी और जो वो क्वालिफाई करते हैं तो उसको कहते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो यहाँ बरतानिया के एंथ्रोपोलॉजिस्ट आए
اور انہوں نے کہا کہ یہ چیز جو ہے تم نے کرو تاکہ یہ آگے ہمیں 200-400 سال تک لوگوں کی نفسیات دے دیں. تو اس بات کا جو بنیادی جو کام جو ہے نا اسی بات ہے بیٹا گھبرانے کی ضرورت نہیں کہ خلفائے راشد اور دوسرا کا دور خلفائے راشدین کے دور میں جو بہت دنیا کا انقلاب آیا تھا اس کے بعد جب ملکیت اور سرمایہ داری آئی اور خصوصی طور پر جب یہ عباسی دور آیا تو اس دور میں جو ہے یہ یونانی علوم کا قدیم ہندوستانی جو تھے ان کے جو ہے نا اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ بچے جو پڑھے وہ پتہ ہی نہیں کہ یہ بکس جو ہیں یہ یونانی علوم کا ترجمہ ہے یا یہ شنکراچاریہ کا جو ہے نا یہ ٹرانسلیشن ہے عربی میں. تو یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں لیکن میں پورا امید ہوں بیٹا کہ اب جو ہے نا ہمارے پاس فکر اقبال کے علاوہ سیدھی بات نہ کسی سیاسی پارٹی کے پاس نہ کوئی نہیں. اگر ہم نے وہ اور اقبال سے جو ان کا اختلاف بھی بنیادی طور پر یہ ہے کہ وہ جہاں بھی وہ کہتا ہے کہ یعنی وہ اپنے ان کی بڑی مشہور نظم ہے مسلم جو انہوں نے 1912 میں لکھی تھی. اور یہ سارے جو یہ فرقہ واریت اور یہ پرو انڈین اور یہ کانگریس اور یہ سارے لوگ جو ہے مل کے جاتے ہیں اقبال کے پاس اسے سمجھاتے ہیں اور یار تو کہنا چکرن کیا ہے یار وہ سارے نال مل رہا مزے کر ہر نفس اقبال تیرا میں مشہور ہے سینہ سوزاں تیرا فریاد سے معمور ہے. وہ کہتے تو آخر میں جو اقبال کہتا ہے کہ علامہ اقبال علیہ رحمہ وہ کہتے ہیں کہ یادیں ایسے رفتہ میری خاک کو اکثیر ہے میرا ماضی میرے استقبال کی سامنے رکھتا ہوں اس دور نشاطت کا تو میں دیکھتا ہوں دوش کی آئینے کو حکم. تو اقبال کا نصب العین جو ہے وہ وہی ہے خلفائے راشدین کا. تو اس بات کو سمجھنا چاہیے. اس دور کا سب سے بڑا یہ ہے کہ ایجوکیشن اور لرننگ اس دو ٹرم ہے. لرننگ جو ہے وہ چینج آف بیہیویئر ہے. ایجوکیشن جو ہے وہ معلومات ہیں. آپ ڈگری لیتے ہیں آپ کوالیفائی کر جاتے ہیں. وین دیر از نو لرننگ وی آر پریکٹیکلی کیا ہوتے ہیں ایجوکیٹڈ. اقبال کا فلسفہ سب پڑھتے ہیں آتا ہے سب. لرننگ ایک منٹ کی نہیں ہے تو اس کو اپلائی کہیں بھی نہیں کرتے. ہمارے دن تو ہم 5 میں پڑھتے تھے 7 5 میں ایک سبق تھا شیخ ابوالقاسم جیلانی رحمہ اللہ کا. پیچھے اس کا موڈل کیا ہے کہ بچہ جھوٹ نہ بولے. سب بچوں نے سیکھ لیا تھی کہ شیخ ابوالقاسم جیلانی رحمہ اللہ نے جھوٹ نہیں بولا. انہوں نے اسکرپیاں سامنے کر دی لیکن جھوٹ پھر بھی بول رہے ہیں. کیوں؟ لرننگ نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں کوئی لرننگ نہیں ہے. یہاں پر پی ایچ ڈی لٹریٹ بیٹھے ہوئے ہیں. دے ہیو نو نالج اباؤٹ دیئر کریکٹر. یہ المیہ ہمارا حقیقت مانے تو یہ المیہ ہے. اس بات کو سب پڑھتے ہیں اس بات کی باتوں میں عمل کوئی نہیں کرتا. لرننگ نہیں ہے. تربیت دے ہیو ایجوکیشن بٹ ناٹ لرننگ. یہ ہمیں ہی ہمارا. لیکن یہ اب جو ہے نا ٹائم جو ہے نا تاریخی طور پر یہ تاریخ کا جبر ہے. مطلب میں کہتا ہوں میں دنیا طور پر جو ہے نا میٹیریلسٹ ہوں. آپ کو بتاؤں کہ جب میٹیریل جو ہے نا 1600 درجے سینٹی گریڈ پر جاتا ہے نا تو جس طرح یہ آپ کی ڈائٹ ہے نا عموماً ہم کہتے ہیں جب لوگ اسی کہتے ہیں گرم ہو گیا. وہ اتنا نہیں. جب یہ 1600 درجے سینٹی گریڈ پر ہوتا ہے تو اس وقت دیٹ از دا فورجنگ پوائنٹ. اب جناب یہ وہ پوائنٹ آ گیا ہے تو یہاں اس کے علاوہ اب کوئی گزارا نہیں. اب یقین جانیں مسجدوں میں بھی جمعہ کے ٹائم میں دیکھتا ہوں کہ 80 لوگ صحیح ہوتی ہیں. اب ہمارا عالم دین بھی بیچارہ وہ کہتا ہے یار میں نے یہ رٹی رٹائی باتیں ہیں وہ بات لوگ بھی تنگ آ گئے. زمانہ کہاں سے کہاں چلا گیا. کیا دنیا کو پہلے پتا تھا کہ یہ سورج 9 کروڑ 29 لاکھ میل دور ہے؟ کیا دنیا کو پتا تھا کہ اس کا ڈایامیٹر زمین سے 109 گنا بڑا ہے؟ کیا دنیا کو پتا تھا کہ 13 لاکھ زمینیں اس سورج میں سما سکتی ہیں؟ کیا دنیا کو پتا تھا کہ یہ روشنی کی رفتار 1,86,000 میل کی سیکنڈ ہے؟ ہمارے علماء کو نہیں پتا. تو ابھی وہ وقت آ گیا ہے کہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ یہ جس آپ کا کوئی قصور نہیں. مطلب جو دوسرے لفظوں سے کہ ہم بین الاقوامی جو وہ ہے نا نیو ورلڈ آرڈر یا جو اس وقت آئی ایم ایف ہے ورلڈ بینک ہے بین الاقوامی معاہدے ہیں
सरमायादारी है, मुल्कियत है, उस चीज़ के लिए पूरी फसल में हम जब उन्होंने ये कहने की कोई खौफ नहीं कि हमारी पूरी एस्टैब्लिशमेंट उसका हिस्सा ठीक डॉक्टर साहब का जब आप कर रहे हैं अभी आगे नेक्स्ट 6 दिन की जो कोर्स में वहाँ पर भी भी करनी है और इन्होंने हमें वक्त दिया, तशरीफ लाए और हमें इस हवाले से आगाह किया। डॉक्टर साहब फ्री ऑफ कॉस्ट कह रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कि उस खालिस उस अल्लाह की रज़ा के लिए और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मेरी सर्विसेज आपके लिए ये हदियतन पेश खिदमत है। ये सर के टाइम बहुत काफी है क्योंकि हमारे जो पीरियड तक करता था तो साथ सर्विस भी थी, इसके लिए आप तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लो कलम तेरे हैं। पाकिस्तान